تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهمي سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جارت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر. پیسے اور منصب اور حیثیت اور طاقت کی بنیاد پر کوئی عدل خرید نہیں سکے گا اور اپنی قسم پرسی اور غربت اور معاشی بدحالی کی وجہ سے کوئی عدل سے محروم نہیں رہے گا. یہ تسلی ہونا ایک معاشرے میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، عام انسانوں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہ زوال پذیر معاشرہ ہے، وہ زوال شدہ معاشرہ ہے جس نے عدل و انصاف نہیں قائم. تیسری چیز معاشی استحکام اور معاشی خود مختاری اور خود کفالت ہوتی ہے. ایک معاشرہ ترقی کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں وہ اغیار کا دست نگر نہیں رہتا، جہاں وہ لوگوں سے ان کی شرائط پر چیزیں نہیں لیتا. لوگ آپ کو دنیا میں کوئی بھی کچھ دیتا ہے تو آپ کی شرائط پر نہیں دیتا، اپنی شرائط پر دیتا اور آپ اس کے دست نگر ہوتے ہیں. آپ کو وہ ماننا پڑتا ہے. آج کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مشروط ملتی ہیں، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں کے فنڈز بھی بعض اوقات مشروط ہوتے ہیں، بین الاقوامی دنیا سے آتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ شرائط ساتھ شامل ہوتی ہیں. ہاں جی، ہم آپ کو فنڈ دیں گے لیکن آپ فلاں مضمون اس طریقے سے پڑھائیں گے، آپ اس میں اس چیز کی یہ پیمانوں کو ایسے رکھیں گے، ان چیزوں کو ایسے رکھیں گے. یہ خاص مخصوص مضامین کی مخصوص قسم کی پروجیکٹس کے لیے رقم ہے. وہ پروجیکٹ شاید آپ کے اور آپ کے معاشرے کے کسی کام کے نہ ہو، لیکن جن کے کام کے ہیں وہ پیسے ان کے ہیں. اور اسے ہمارے ایک بہت ہی اچھے عالم، بڑے عہدوں پر رہے، یونیورسٹیوں کے سربراہ بھی رہے، وزارتوں میں بھی رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پروجیکٹ ملا کہ آپ پورے پاکستان کے مدارس کا سروے کریں، ان کی تعداد لیں، ان کے طلبہ کے بارے میں یہ خیالات لیں اور ان کے ساتھ یہ چیزیں لیں. اچھے خاصے پیسے دے. تو کہنے لگے مجھے ایسے لگا کہ پروجیکٹ نہیں ہے، مجھے جاسوسی کا کوئی فریضہ انجام دیا گیا اور اس میں جو تفصیلات تھیں. انہوں نے اپنے بیان میں کہا، مشہور آدمی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ مجھے کسی جاسوسی کا فریضہ انجام دیا جائے اور یہ پیسے مجھے کسی بھی اعتبار سے حلال نہیں لگ رہے تھے کہ جس کے لیے جو مجھے دیے جا رہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے، جو کہا جاتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، تو فقر بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. انسان وہ کچھ بھی کرتا ہے کہ جو شاید وہ عام حالات کے اندر نہ کرتا. اگر اس کی تو ملکوں ایک فرد کی معاشی بدحالی ہوتی ہے، ایک قوموں کی اور ملکوں کی معاشی بدحالی ہوتی ہے. یہ بھی اس کے اعتبار سے کوئی معاشرے کی ترقی کے اعتبار سے اس کے زوال کی علامتوں میں سے. تو اگر ان پیمانوں پر اس مختصر سی اس سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ امن کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، تو ہم بہت بخوبی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں یا ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ بات تو زوال کی طرف جا رہی ہے، تو پھر حل کی طرف بات آئے گی، کہاں سے ان مسئلوں کو حل کیسے کیا جائے. تو اس پر یاد رکھیے گا کہ ہمارے سامنے اس کا بہت ہی واضح ایک رستہ اور نقشہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی صورت کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ہی معاشرے میں تشریف لائے تھے جہاں پر یہ سارے پیمانے متوازن نہیں تھے. آپ نے اس کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہم سیرت طیبہ میں سب سے اہم چیز
سمجھتے ہیں اور اسی کو فوکس کرتے ہیں پڑھنے میں, پڑھانے میں, دعوت بھی اسی کی دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد بنانے کے لیے کیا رستے اختیار کیے, معاشرہ بنانے کے لیے کیا رستے اختیار کیے آپ کے, کیونکہ آپ نے اپنے زمانے کے کامیاب ترین لوگ تیار کیے, چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں. امہات المؤمنین عورتوں کے لیے کتنا بڑا نمونہ, صحابیات کے کتنے کیسا وسیع اور روشن اور ایک بڑا ڈائیورس کردار آپ کو سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ شانہ بشانہ ہیں بہت ساری چیزوں میں. یعنی اس سے یعنی آپ سوچیں کہ خواتین اپنی شاید ان کے لیے اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے مشکل ترین کام شاید جنگوں میں شرکت کرنا ہو, وہ بھی وہ فزیکل جنگیں جس میں باقاعدہ لڑائی ہو, لیکن آپ کو صحابیات وہاں پر بھی نظر آتی. اور جنگی میدانوں میں جو بڑا سخت مرحلہ ہے کہ وہاں پر آپ سر اڑ رہے ہیں اور اعضاء کٹ رہے ہیں اور خون بہہ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی وہ آپ کو نظر آئے. اور باقی چیزوں میں بھی آپ کو ان کا ایک کردار نظر آتا ہے, لیکن کیسے اس میں عفت کے اور جو اسلام کے تقاضے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس توازن کے ساتھ نظر آتا ہے. ورنہ آج یہی بات آپ مغربی ملکوں سے بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی ایک ان کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن توازن اس میں برقرار نہیں رکھ پاتے, کیونکہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہاں وہ نبوت کی تعلیمات نہیں ہیں, وہ انسانی ذہن اور انسانی ترجیحات ہیں. تو اس میں پھر ان سے توازن اس کا دائیں بائیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے فرد کی, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں, ان دونوں کی تعمیر کے بعد پھر معاشرے کی تعمیر کا مرحلہ آتا ہے جو مدینہ منورہ کے اندر جس کا موقع ملا, اور ایسا ایک شاندار معاشرہ وجود میں آیا کہ اس کو پھر پوری دنیا میں اس معاشرت کو پھیلنے میں دیر نہیں لگی. ہم تک یہ پیغام, اس خطے میں جو پیغام پہنچا, دنیا کے باقی خطوں میں جو پیغام پہنچا, وہ ایک کامیاب ماڈل لوگوں تک پہنچا جس کے اوپر لوگوں نے دیکھیں یہ جہاں ہم بیٹھے آج یہاں کے آثار کیا بتاتے ہیں, آثار قدیمہ کیا بتاتے ہیں. یہ ہم ہری پور کے اس علاقے میں اور ٹیکسلا میں اور اس سے آگے یہ قدیم آثار اس علاقے کے قدیم مذاہب بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہلے مذہب کیا تھا. یہاں آپ کو بدھ مت کے آثار ملتے ہیں, آپ کو کسی زمانے ہندوؤں کے آثار ملتے ہیں. تو یہ آثار مٹ کر جو آج اسلام اس خطے کا اکثریتی مذہب بن گیا, 99% 98% سے بھی شاید زیادہ لوگ مسلمان ہوں, یہ کیوں ہوا آخر؟ یہ پیغام اتنے وسیع پیمانے پر کسی بھی علاقے کو آپ اٹھا لیں, آخر آج یہ تعداد مسلمانوں کی پوری دنیا میں 2.25 ارب ہے. تو یہ جو چند ہزار لوگ جو تیار کیے گئے تھے وہ اتنا کامیاب معاشرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے کہ پورے ملک اور معاشرے اور سلطنتیں اور ریاستیں ان کے طریقے کے اوپر آ گئیں, اور صرف دین ہی نہیں قبول کیا, پورا کا پورا نظام قبول کیا. آپ کبھی اس کی ہم ایک دانشگاہ میں بیٹھے ہیں, ہم ایک درسگاہ میں بیٹھے ہیں, یونیورسٹی ہے, تو یہاں پر آپ کبھی اس پر دیکھیں کہ دنیا کے وہ ممالک کتنے ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی اور آج وہ عرب ملک کہلاتے ہیں, وہاں عربی بولی جاتی ہے, لیکن ان کی اپنی زبان, مثلا مصر کی زبان عربی نہیں تھی, شام کی زبان عربی نہیں تھی. یہ ان ملکوں نے جو آنے والے پیغام اسلام لانے والے لوگوں سے ان کے تاثر کا یہ عالم ہے کہ اپنی آبائی زبانیں بھی انہوں نے چھوڑ دیں اور عربی زبان اختیار کر لی اور عربی معاشرت اختیار کر لی, عربی تہذیب اختیار کر لی. یہ دراصل پیغام کی قوت ہوتی ہے, آنے والے کا تاثر ہوتا ہے, وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کے رنگ میں لوگ مکمل طور پہ رنگ جاتے ہیں. آج آپ کے پاس ممالک کی اتنی بڑی فہرست ہے, حالانکہ اور حتیٰ کہ افریقہ کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو عربی بولی جا رہی ہے باقاعدہ. ان کی موریتانیہ میں آپ دیکھیں, صومالیہ میں آپ دیکھیں, سوڈان میں آپ دیکھیں, مصر میں آپ دیکھیں. تو یہ اس پیغام کی اثر آفرینی ہے, اس پیغام کی آفاقیت ہے, اس کی تاثیر ہے, لیکن اس وقت تک جب تک وہ عملاً لوگوں کی زندگی میں تھا. آج میں اور اس وقت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اب اگر اس کے کوئی آثار باقی رہ گئے ہیں تو زبانی کلامی باقی ہے. ہم لوگ بیانات کرتے ہیں, آپ لوگ سنتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں. یہی ایکٹیویٹی ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ باقی رہ گئی ہے. عملاً اس چیز کو معاشرے میں لانے کے لیے جو جد و جہد ہونی چاہیے, جو ایک پریکٹیکل اپروچ اس کے لیے ہونی چاہیے, وہ اسلامی معاشرے بدقسمتی کے ساتھ, اور اس میں ایک بہت بڑا کردار بہرحال اس نوآبادیاتی دور کا بھی ہے, اس کولونیل ایج کا بھی ہے, جس میں مسلمانوں کا رشتہ ان کے دین کے ساتھ صرف سمبولیکلی باقی رکھا گیا اور حقیقی رشتے کو کاٹنے کی پوری کوشش. نظام ہاتھ سے نکل گیا. جب آپ کے ہاتھ میں معیشت نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں سیاست نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں نظام نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں معاشرت نہ ہو, آپ کے ہاتھ میں تعلیم بھی نہ ہو, تو ظاہر بات ہے کہ یہ رشتے کٹ جاتے ہیں. تو کٹے ہوئے رشتے کے بعد پھر لوگوں نے اپنا دین جتنا ان کو مواقع تھے اتنا زندہ رکھا, اتنا چلایا. اسی کے آثار آج ہمارے سامنے, اور ہمیں بھی ایک بڑا سیریس چیلنج درپیش ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو کیا پیغام دیں.
انہیں کیا بتائیں دین کیا ہے. علامہ اقبال کیسے سمیٹ دیتے ہیں باتوں کو چند مصروں کے اندر. تو انہوں نے نوجوانوں کے اسی مسئلے کو جو آپ تشریف فرمائے میرے سامنے, ان کا ہے کہ دل توڑ گئی 2 صدیوں کی غلامی. ان کا کہا کہ 2 صدی ہو گئی ہے کہ ان کا رشتہ ان کے دین سے اس اعتبار سے جو جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, کیونکہ سامراجی دور چل رہا تھا, نوآبادیاتی دور چل رہا تھا. کہا 2 صدیوں کی غلامی نے اپنے دین کے مستقبل کے اعتبار سے نوجوانوں کا دل توڑ دیا. تو کہا کہ دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. کہا کہ یہ جو منتشر ہو گئے افکار ان کے, اور جو وہ جو کنسنٹریشن تھی اپنے دین کی طرف اور اس سے مسائل کو حل کرنے کی, وہ ساری منتشر ہو گئی ہے. تو اس کا کوئی علاج سوچے اقبال نے کہا. یہ 30 کی دہائی کے اندر کہا, جس کو 100 سال ہونے والے ہیں اس بات کو, اس 200 سال میں آپ 100 سال اب مزید ایڈ کر لیجیے, کہ جب اس زمانے میں اگر 200 ہوئے تھے تو اب 300 سال ہو گئے. تو اس کے لیے جس کے لیے آج ہم اس حوالے, اس میں ظاہر بات ہے کہ ان سارے مسائل کی روشنی میں ہمیں کوئی نقطہ آغاز ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر بات کو چلایا جائے تو اس بات کی امید ہے کہ نئی نسلوں کے سامنے کوئی چیز عملاً پریکٹیکلی ان کے سامنے آئے گی. اس میں جو عنوان ہے ہماری آج کی گفتگو کا, اس کو ہم اس کا حل سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس طرف جائیں گے کہ ہمیں پھر کہاں سے بات شروع کریں, کس چیز کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں, کس چیز کو اپنے لیے ایک حل بنائیں, تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے کیا. ایسے افراد کیسے بنائے, اتنے سچے لوگ کیسے بنائے, اتنے امین لوگ کیسے بنائے, اتنے عفیف لوگ کیسے بنائے, اتنے دیانتدار لوگ کیسے بنائے, اور اتنے وہ لوگ جو پوری دنیا میں جہاں پر بھی گئے کامیابیوں نے ان کے قدم چومے, جہاں پر بھی گئے لوگوں نے ان کے پیغام کو دل و جان سے قبول کیا, لوگوں کو ان سے ایسی عقیدت اور محبت ہوئی کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے یاد رکھا ہوا. دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی, اور ان قبروں کے ساتھ 1400 سال گزرنے کے باوجود مقامی آبادی کی عقیدت کے مظاہرے ملیں گے. آپ استنبول میں چلے جائیں تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے, اور ترک ان کو عقیدت کی وجہ سے سلطان ایوب کہتے ہیں. اور وہ اگر آپ کسی استنبول میں اترتے ہی کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کہ میں استنبول میں نیا مہمان ہوں, آپ کا خیال ہے کہ مجھے استنبول کو کہاں سے دیکھنا شروع کرنا چاہیے, تو آپ کو وہ کہے گا کہ جی سلطان ایوب سے شروع کریں. استنبول کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہاں پر محو خواب ہے, محو آرام ہے. مجھے استنبول میں کسی سے اسی طرح پوچھنے کا موقع ملا, تو اس نے, حالانکہ وہ دیکھنے میں کوئی ایسے کوئی بہت دیندار یا کوئی بہت ہی اپنی وضع قطع سے دیندار آدمی نہیں معلوم ہو رہا تھا, کام سے بیچارہ مسلمان تھا. تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا استنبول میں کیا دیکھنا چاہیے. اس نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے شروع کرنا چاہیے, اور استنبول میں 22 صحابہ کی کم از کم معلوم قبریں ہیں, پہلے آپ وہ 22 کریں, پھر آپ استنبول میں کوئی اور چیز دیکھیں. اب یہ 1400 سال پہلے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں ان لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پیغام لے کر آئے تھے, اور وہ اتنا اثر آفرین تھا اور وہ اتنا زبردست تھا ہماری زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے. تو آپ سوچیں 22 یا 25 افراد کسی ملک کے لیے کافی ہو جائیں. آج ہم لاکھوں کروڑوں لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جو اسی دین کے نام لے پائیں. اب معاملہ 22 25 سینکڑوں ہزاروں کا تو نہیں ہے. نئی مردم شماری نے بتایا کہ آپ کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ, یعنی 24 کروڑ اور 95 لاکھ. تو وہ تو جب میرے خیال ہے کہ باقی 5 جو ہے وہ لاکھ جو ہیں وہ اسی دوران پورے ہو گئے ہوں گے جب ابھی مردم شماری ہو رہی ہوگی. تو 25 کروڑ کی, اور باقی میں نے سے بتایا کہ 2.25 ارب مسلمان. تو یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یعنی یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ کامیاب ترین لوگ وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہر اعتبار سے, وہ حکومتوں کے اعتبار سے بھی, وہ نظام کے اعتبار سے بھی. آج دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بر صغیر میں جب ہندوستان
تقسیم ہونے لگا اور 2 ملک بننے لگے، تو گاندھی جی نے ہندوستان میں جو جن لوگوں کو تیار کیا، سرونٹس آف انڈیا کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بھی قائم کیا، ایک ادارہ قائم کیا. اس میں ان کی ایک بڑی معروف اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا، ہندوستانیوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا انگریز جا رہا ہے اور یہ نظام آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے نظام مملکت چلانے کے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ یا انصاف پسندی کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے ہندوؤں کی جو قیادت، کچھ نام بھی لیے اس میں جو مجھے صورت یاد نہیں آ رہے کن کن کا نام لیا، ہندو لیڈرشپ کا پرانی جو ان کے ہاں مقدس لوگ سمجھے جاتے تھے، کہا کہ ان کی زندگیوں کو ہم بطور نمونہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ صرف عبادت کے پوجا پاٹ کی لائن کے لوگ تھے. انہوں نے نظام زندگی نہیں چلایا، انہوں نے حکومتیں نہیں چلائیں، انہوں نے معیشت اور دیگر چیزیں نہیں چلائی تھی. اس لیے جب انہوں نے وہ چیزیں چلائی نہیں تو اس کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو کہا کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو انصاف پر، عدل پر، ترقی پر ڈالنا ہے تو نمونے کے طور پر میں آپ کے لیے جو شخصیات تجویز کرتا ہوں وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان لوگوں نے کیسی کامیاب ریاست قائم کی اور کس طریقے کے ساتھ قائم کی. یہ اگر بات کوئی مسلمان کہتا تو شاید آپ کی اتنی زیادہ توجہ کا وہ نہ لے پاتی، لیکن ایک ہندو اور بڑے ہی راسخ العقیدہ قسم کے ہندو، ایسے عام نہیں جو اپنے مذہبی روایت کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے، ان کی یہ رائے ہے یا رائے تھی. ہندوستان کی مستقبل کی جو قیادت وہ تیار کر رہے تھے انگریزوں ہی کے زمانے میں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کو نمونہ اور مثال کے طور پر آپ سامنے رکھیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. یہ افراد بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہیں کیونکہ یہ آپ کی محنت کا محور ہے. جیسے ابھی قاری صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے، مفتی احسان عظیم صاحب نے جو آیات پڑھی اس کا بھی تعلق اسی چیز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ تندخو اور ترشرو اور سخت مزاج اور سخت دل ہوں گے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ، جو لوگ آپ کے گرد آپ کے جانثار جمع ہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، آپ کو چھوڑ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم اور محبت کرنے والا اور ایک اچھا گرمجوش دل دے کر اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اس محبت کرنے والے گرمجوش دل کے گرد ہی آپ کے گرد جمع ہیں. اور اسی لیے ایک عرب مصنف نے صحابہ کے اوپر کتاب لکھی، اس کا نام لکھا ہے رجال حول الرسول، وہ لوگ جو حضور کے چاروں طرف سارا وقت ان کے ساتھ رہے اور ان کے چاروں طرف رہے. تو ان کی سیرت کا حصہ ہے افراد تیار کرنا. آج ہماری ابھی اس محفل میں حاضری سے پہلے آپ کے اساتذہ کے ساتھ ایک مختصر سی نشست ہوئی وی سی صاحب کی خواہش پر، تو ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم سب اس اصل میں ہم سب کی طرف یہ آزمائش متوجہ ہے کہ ہمیں افراد تیار کرنے. دانشگاہوں کا، یونیورسٹیوں کا، مدرسوں کا، جامعات کا بنیادی مقصد اگر پوچھا جائے کیا ہے، کس لیے بنتی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ رجال سازی، افراد سازی. یہ لوگ تیار کرتے ہیں اور اپنے ہر شعبے کے لوگ تیار کرتے ہیں، ہر شعبے کے کامیاب ترین لوگ تیار کرتے ہیں. یہ ان کا بنیادی کام ہے اور یہی ان کا تعارف ہوتا ہے. اور یہ انہی کی اپنی اسی پروڈکٹ کی بنیاد کے اوپر، اپنے تیار کردہ افراد کی بنیاد پر یہ دنیا میں جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں. اگر آج مذہبی تعلیم کے حوالے سے جامعۃ الازہر کا ایک نام ہے تو اس کی ان شخصیات کی وجہ سے جنہوں نے وہاں پر پڑھا ہے، انہوں نے عالم اسلام کی علمی روایات میں اتنا شاندار کردار ادا کیا ہے ازہر کے علماء نے، اور صدیوں تک کیا. 700-800 سالوں تک ازہر کو جس کو عربی کے اندر عقیدت کی وجہ سے الازہر الشریف کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس سے سینکڑوں سالوں تک ایسے علماء تیار ہوتے رہے جو پورے عالم اسلام کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور زمانے تک اس کے اوپر اعتماد قائم رہا. اب تو خیر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہے کہ وہ صورتحال باقی نہیں ہے، وہ حیثیت بھی باقی نہیں رہی عالم اسلام میں، اور وہ فتوے پر وہ اعتماد بھی پورے عالم اسلام کا استا نہیں رہا پچھلی کچھ 50 60 70 80 سالوں سے. لیکن بہرحال صدیاں ایسے گزری کہ اس کا نام تھا یا جامع زیتون کا نام تھا. اس طرح آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں، مغربی دنیا نے بھی ایسے ادارے دیے. مغربی دنیا کے اندر آج کتنے کیسے ادارے ہیں کہ جی یہ آکسفورڈ ہے اور یہ کیمبرج ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. لوگ آج صرف اس کا نام لے کر ہی ایک عظمت کا تاثر لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے. تو یہ جو درسگاہوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ افراد سازی ہوتا ہے.
لوگ تیار کیے جاتے ہیں، اور بڑے جتنے زیادہ کام کے لوگ آپ تیار کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ ادارہ بھی پہچانا جاتا ہے، وہ اساتذہ بھی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ان فلاں لوگوں کے تیار کردہ لوگ ہیں۔ اس افراد سازی میں مسلمان ایک پہلو سے کبھی اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہ آپ صرف اپنی روایتی تعلیم میں یا اپنا جو بھی آپ کا جو سبجیکٹ ہے، جو آپ کا جو ڈسپلن ہے جس سے آپ وابستہ، صرف اس میں آپ کی کامیابی کو کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کو تعلیم نہیں کہا گیا مسلمانوں میں، اس تعلیم سمجھا نہیں گیا۔ مثلا آپ نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ان اخلاقی روایات کو جو ایک تعلیم یافتہ فرد کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتا ہے وہ نہیں سیکھا، سچ زندگی میں نہیں آیا، امانت زندگی میں نہیں آیا، قوم کی خدمت کے لیے ایثار زندگی میں نہیں آیا، قربانی زندگی میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو تعلیم قرار دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا بے فیض سا بے فائدہ سا ہنر ہے کہ اس ہنر سے شاید آپ کو 2-4 پیسے مل جائے۔ مجھے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے لکھا کہ کہیں کہ بڑے فاضل آدمی تھے، کوئی دنیا کی 15-16 زبانوں پہ دسترس تھی۔ حیرت ہوتی ہے اتنی زبانیں ایک آدمی سیکھ بھی لیتا ہے۔ ان کی ایک PhD فرانسیسی میں ہے، اس کا مقالہ ایک جرمن میں ہے، رشین زبان سیکھی، انگریزی سیکھی، فارسی، عربی، اردو، 5-6 مشرقی زبانیں، 5-6 مغربی زبانیں، اور سب میں تصنیف، تالیف، کتابیں کثرت کے ساتھ۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ پیرس میں رہتے تھے، آخری عمر میں تھے یہاں کے، حیدرآباد دکن کے تھے، پھر پاکستان آئے تھے، پھر وہاں چلے گئے، اور پیرس میں اپنے رہنے کی وجہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہاں کے کتب خانوں نے مجھے یہاں روکا ہوا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رہنے کے لیے اس ملک کا انتخاب کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کتب خانے ہیں، اور ایک کتب خانے میں، اسلامی کتب خانوں میں 2-2 کروڑ کتابیں، تو کہا اس لیے میں یہاں رہتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بڑی کوشش کی ان کو پاکستان لانے کی۔ تو کسی نے لکھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے مہمان ہوا، تو انہوں نے مجھے خاص لائبریری کے بارے میں کہا کہ وہاں چلتے ہیں، اس کے اندر ایک مینوسکرپٹس کا، ایک مخطوطات کا ایک حصہ ہے جس پہ اس حصے میں دنیا کے وہ مخطوطات ہیں جن کی دنیا میں صرف ایک کاپی ہے اور کوئی دوسری ہے نہیں، چھپے بھی نہیں ہے۔ اس حصے کے لیے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے کا پروفیسر ہونا لازمی ہے، پروفیسر کے علاوہ کوئی ادھر نہیں جا سکتا، کیونکہ عام ہاتھوں میں وہ کتابیں دی نہیں جا سکتی۔ تو وہ صاحب تھے، وہ پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں، میں خود وہاں جاتا ہوں، آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں گئے تو میرے پاس میرا کارڈ نہیں تھا، میرے پروفیسر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو جب ہم اس ریسیپشن پہ گئے تو وہ ان کا بھی کارڈ دکھائیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس تو تھا، تو میں ایک دم میں نے اپنی جیبیں دیکھی، میں کہا جی میں تو کوئی چیز نہیں لایا ساتھ اپنے تو ریسیپشن پہ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ پروفیسر ہیں، اس کے بعد پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہ سکتی، پروفیسر تو جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تصور نہیں ہے اس بات کا۔ اس کے بعد یعنی یہ کاغذ اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے اس کے پاس کسی کاغذ کا ہونا ضروری، اس کی زبان ہمارے نزدیک سب سے اہم بات ہے۔ اب ایک مغربی ملک میں اگر یہ اخلاقی روایت اتنی مستحکم ہو گئی ہو کہ ایک چیز ان کے نزدیک یعنی رولڈ آؤٹ ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سطح کا تعلیم یافتہ آدمی سے کسی جھوٹ کا صدور ہو، تو کیا ہم اس کو اپنے ہاں ان اخلاقی معیارات کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ آئینہ رکھ کر اپنے سامنے ہر طرف، میں دونوں طرف کے تعلیمی اداروں کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے دینی تعلیمی اداروں کو بھی، دوسری طرف بھی ایسے ہی معاملہ امانت کا، ایسی معاملہ دیانت کا، ایثار اور قربانی کا، جس کے اندر آپ نیچے اتر آتے ہیں اپنی پوزیشن سے، جس کے اندر آپ بہت سارے مادی اور دنیاوی مواقع آپ نہیں اویل کرتے کسی قومی خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے۔ اس کی کتنی مثالیں آپ تعلیم کے اندر دیکھیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں طلبہ کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کہ میں یہاں پر ان کے لیے اتنی بڑی خدمت کر سکتا ہوں، تو لوگوں نے 3-3, 4-4, 5-5 گنا زیادہ تنخواہوں کے اوپر گئے نہیں۔ ایک بندے کو کہیں پر اس سے بڑی بڑی پیشکشیں ہو رہی ہیں اور وہ نہیں گئے وہاں۔ اس کی مثالیں تو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، اکا دکھ ہمارے اپنے ساتھیوں کے اندر ہم نے دیکھا۔ میں بہت اپنے شاگردوں کو بھیجا دنیا کے مختلف ملکوں میں PhD کرنے کے لیے، اور یہ اس دور میں آپ کو ابھی وہ لوگ موجود ہیں، ان کے نام لینا ان کے اخلاص کو خام خواہ داؤ پر لگانے والی بات ہے، ورنہ مجھ سے ہمارے شاگردوں نے پوچھا کوریا میں PhD کر لی، کسی اور ملک میں PhD کر لی، کہ جی یہاں پر ہمیں پوسٹ ڈاک کر لیا، ہمیں 12-12 لاکھ 15-15 لاکھ کی تنخواہوں کی آفر۔
میں بالکل ایک مشنری جذبے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ملک واپس آنا چاہیے اگر انہوں نے کر لیا. یہاں کام کے مواقع ہیں, یہاں ہمیں معاشرہ بنانا ہے. تو ان کو میں نے, ہمارے ایک ساتھی ہیں اور وہ ابھی مردان کی UIT کے اندر پروفیسر ہے, تو انہوں نے مجھ سے, جب یہ مجھے آج بھی یاد ہے, مجھ سے پوچھا تو میں نے ویسے ہی پوچھا, میں کہ فرق کتنا ہے اگر آپ پاکستان آ جاتے ہیں؟ کہ مجھے یہاں سے پیشکش ہے اور دوسری صورت ہے کہ یہاں سے ہی پیشکش ہے جہاں سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا. تو میں کہا فرق کتنا ہے دونوں تنخواہوں کے اندر؟ تو کوئی 8-10 لاکھ روپے کا فرق تھا ماہانہ. تو میں ان سے کہا کہ جی میری رائے یہ ہے, چونکہ ساتھی پوچھتے ہیں مجھ سے, اس پہ فیصلے بھی کرتے ہیں, میں نے کہا میری رائے واپس آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسی آپ کے 1.5-2 لاکھ کے اندر برکت ڈال دے اور آپ کی بغیر کسی تعامل کے, کوئی سوچے سمجھے بغیر کسی اس کے اوپر مزید مشاورت اس بات سے سامان اٹھایا اور 10 منٹ بعد آگے پڑھا رہے ہیں یہاں پر, اور طلبہ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے. ایک مفید شخصیت ہے اپنے طلبہ کی. ایسے بے شمار اور لوگ. آج میں صبح آ رہا تھا تو ہمارے ساتھی سارے جانتے ہیں, ہمارے ساتھی ہیں پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا کریں آگے. بڑے مواقع ان کے سامنے, بڑے شاندار مادی اعتبار سے جس کا کوئی موازنہ ہی پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے اپنی وہی رائے رکھی, میں کہ میرے خیال میں آپ کو آنا چاہیے, آپ آئیں اور یہاں پر کام کریں. یہاں ادھر ہمارے پاس کچھ ایسے غیر معمولی مواقع ہیں جو میں پوری دنیا میں کہیں نہیں سمجھتا. یہ میری بالکل سوچی سمجھی رائے ہے. اس معاشرے میں ایک ایسا غیر معمولی پوٹینشیل ہے اور ایک ایسے غیر معمولی چیزیں ہمارے سامنے, کچھ آزادیاں ہیں اپنے ملک ہونے کی وجہ سے, کچھ سہولیات ہیں, کچھ پہلے سے ہوئے ہوئے کام ہیں. اس سوسائٹی پر اگر آپ محنت کریں آپ کو بہت جلدی نتائج وہ مل سکتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتے. لیکن اس کے لیے کون لوگ چاہیے؟ ایثار والے لوگ چاہیے. ایسے لوگ چاہیے جو ایثار کریں, جو صرف اپنی کوئی قیمت لگا کر اس کو طلب نہ کریں کہ بھئی میں اتنی قیمت کا آدمی ہوں, اگر میری اتنی قیمت آپ دے سکتے ہیں تو میں خدمت کروں گا, نہیں دے سکتے تو میری طرف سے معذرت ہے. اور کسی اپنی سطح سے نیچے اتر کر ہم کسی خدمت کے لیے آمادہ نہ ہو. یہ وہ اخلاقی پیمانے اور معیارات ہیں جس کو اپنے معاشرے میں لانے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا پڑے. وہاں آپ کو وہ لوگ ملیں گے, وہاں پر آپ کو وہ معیار بھی ملے گا, وہاں پر آپ کو مثالیں بھی ملیں گی, وہاں پر آپ کو مواقع بھی ملیں گے کہ چیزیں کیا, یہ ساری ٹرانسفارمیشن ہوئی کس طریقے کے ساتھ, عملاً یہ چیز کیسے ہوئی. دیکھیں مسلمانوں کو قرآن کی تعبیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا کہ یہود کو اللہ پاک نے بہت سخت الفاظ میں قرآن کے اندر مخاطب کیا ہے, اور جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مغضوب علیہم, ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی طرح نہ بنا, غیر المغضوب علیہم. تو مغضوب علیہم سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں نام تو نہیں ہے لیکن یہود مراد ہیں اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں. اور جنگیں بھی ہوئی مسلمانوں کی. خیبر کی جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہود سے کو وہاں سے بھی جیت گئے وہ جنگ مسلمان, تو یہ ان کے ساتھ طے ہوا کہ انہوں نے کہا, یہود نے پیشکش کی کہ آپ لوگ تو چونکہ مدینہ واپس جائیں گے اور یہ بڑے سرسبز علاقے ہیں, ہم نے اس کو آباد کیا ہے, باغات ہیں, تو ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آپ زمینوں کی ملکیت آپ کی ہوگی, جنگ آپ نے جیت لی, علاقہ آپ کا ہے, تو ہم اس کو ہم ادھر زراعت کریں گے, باغ لگائیں گے, فصلیں کریں گے, جس طرح ہم کر رہے ہیں پہلے سے, آمدن کو آدھا آدھا کر لیا کریں گے, آدھے آپ کے پیسے آدھے ہمارے, آپ لوگ آگے اپنی آمدن وصول کر لیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی تشریف لے جاتے تھے ہر سال فصل کے موقع کے اوپر, باغ کے پھل کے موقع پر, جو جا کر جو مسلمانوں کے بیت المال کا حصہ ہوتا تھا آدھا وہ وصول کرتے تھے, جو آدھا یہودیوں کا ہوتا تھا وہ چھوڑتے تھے. تو وہ جب ساری فصل ہو جاتی تھی یا پھل جب ہو جاتے تھے تو وہ تشریف لے جاتے تھے اور وہ اس کو آدھا آدھا کرتے تھے, اور آدھا آدھا اتنے انصاف کے ساتھ, اتنے عدل کے ساتھ کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد یہودیوں کو اختیار دیتے تھے کہ چونکہ تقسیم میں نے کیا ہے تو اب پسند تم کرو کہ تمہیں یہ والا حصہ چاہیے, یہ والا حصہ, یہ دونوں آدھے آدھے ہو چکے. تو یہودیوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی اس بات پر کہ یہ اگر چاہیں اور اچھا ایک طرف کر لیں اور اس کو اپنا قرار دے دیں تو ہم ان سے لے تو نہیں سکتے, لیکن یہ اتنے انصاف کے ساتھ اس کو الگ الگ کرتے ہیں اور دونوں کو بالکل برابر رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں پیدا ہوتی. تو انہوں نے اپنے تعجب کا اظہار کر دیا ان کے سامنے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ میں تمہاری محبت میں نہیں کرتا, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت اور عداوت تم لوگوں سے ہے بوجہ اللہ پاک نے تمہارے بارے میں جو کچھ کہا ہے, لیکن میری یہ قلبی کیفیت تمہارے حق میں مجھے ناانصافی پر مجبور نہیں کر سکتی, کیونکہ جس نبی برحق کے ہم پیروکار ہیں اس نے ہمیں
عدل کا حکم دیا. تو عدل یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان جب 50-50% طے ہیں تو ان دونوں طرف کے پیمانے, دونوں طرف کے جو باٹ ہیں وہ بالکل برابر ہونے چاہیے, اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ انصاف کی مثالیں, صداقت کی مثالیں, ایثار کی مثالیں, لوگوں کے ساتھ ان کی جو ایک جس سطح پر جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کے روتے بچوں کو دیکھا تھا, تو جب آپ سامان بیت المال سے اٹھا کر جا رہے تھے ان کے پاس, تو آپ کے غلام حضرت اسلم نے کہا کہ امیر المومنین یہ مجھے پکڑا دیں. آپ کی کمر دوہری ہو رہی تھی آٹے اور کھجور اور گھی کے بوجھ کی وجہ سے, جو بوریاں آپ نے اٹھائی تھی اپنے بیت المال سے اس خاتون تک پہنچانے کے لیے, جو مدینہ سے باہر اپنے بچوں کو ہانڈی کے اوپر پانی ابال کر ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی. تو عمر فاروق نے عجیب جواب دیا. آپ اس سے اس خدا ترسی اور خدا خوفی کے عالم کا اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی فوجیں پوری دنیا کے اندر فتوحات پہ فتوحات کر رہی ہیں, کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزر رہا جس میں ان کو دنیا کے کسی شہر یا کسی ملک کے فتح ہونے کی خبر نہیں مل رہی. دنیا کے اتنے طاقتور ترین انسان جس نے قیصر و کسریٰ کی بادشاہتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا, دنیا کی سپر پاورز کو ختم کر دیا, اور اس وقت وہ ایک بلا شرکت غیر انہی کی فوجیں پوری دنیا کے اندر فتوحات پہ فتوحات کر رہی ہیں. لیکن اس حکمران اور اس امیر المومنین کی خدا خوفی کا عالم یہ ہے کہ جب اسلم نے یہ کہا, غلام نے یہ کہا کہ یہ میری پشت پر لاد دے تاکہ وہاں تک میں پہنچاؤں, تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اسلم کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ میرا یہ بوجھ قیامت کے دن بھی تم اٹھاؤ گے؟ مجھ سے جو پاسپورٹ اللہ کی طرف سے ہوگی اس کے جوابات تم دو گے, تب دنیا کے اندر میرا بوجھ اٹھاؤ. اور اگر مجھے اپنا بوجھ قیامت کے دن اور اپنے سوالات جو اللہ مجھ سے کرے گا میری ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کے جوابات اگر میں نے دینے, تو پھر مجھے یہ اٹھانے دو, مجھے اپنا بوجھ دنیا میں اٹھانے دو تاکہ آخرت کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دے سکوں. اس خدا خوفی کی کیفیات والے لوگ آج ہمارے ہاں عہدہ اور منصب ہمارے اخلاق پر کس طریقے کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں. آج ہم فجر کی نماز کے بعد ایک مختصر سی حدیث پڑھتے ہیں. آج ہی ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے, آج فجر کی نماز کے بعد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے, اور انہوں نے خود ان کی اپنی زبان سے الفاظ ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اور جب میں نے خدمت شروع کی تو میری عمر 8 سال تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ 8 سال سے لے کے 18 سال کی عمر. وہی بڑا واقعہ ہے ان کی والدہ نے پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں, کہ مدینہ میں جب لوگ آئے تھے, تو جب حضور تشریف لائے تھے تو اہل مدینہ نے آپ کو تحفے دیے تھے. تو سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کو جو جس کے پاس تھا تحفہ دیا. تو حضرت انس کی والدہ جو ایک بیوہ تھی, ان کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں تھی پیش کرنے کی. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ ملا نہیں گھر میں, تو اپنے اسی 8 سالہ بچے کو لے کر حضور کے پاس حاضر ہو گئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج مدینہ میں لم یبق رجل ولا امرأۃ, کوئی مرد بھی نہیں بچا, کوئی عورت بھی ایسی نہیں بچی پورے مکہ اور پورے مدینہ میں جس نے آج آپ کو کوئی تحفہ نہ پیش کیا ہو آپ کی تشریف آوری کے اوپر. عرب روایت تھی. تو کہا کہ لیکن میں نے اپنے گھر میں دیکھا رسول اللہ مجھے کچھ ملا نہیں آپ کو, الا ابنی ھذا, اپنے اس بچے کے علاوہ, تو میں اس کو لے کر آ گئی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. 8 سال کا بچہ کوئی خاص خدمت تو نہیں کر سکتا, لیکن بس ایک سعادت تھی, صحبت ان کو میسر آ رہی تھی. تو 8 سال سے اٹھا, تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں جو میں نے خدمت کی خادم, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی. کسی کام کے نہ کرنے کے اوپر تش روئی سے یہ نہیں پوچھا کہ ایسے کیوں نہیں کیا, اور کسی غلط کام کے کر دینے پر, غلطی ہو جانے پر اس پر نہیں ڈانٹا کہ ایسے کیوں کیا. اور اگر کسی اور نے بھی مجھے ڈانٹا کسی بات کے اوپر, تو مجھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ چھوڑ دو کچھ. اب آپ بتائیں کہ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب کو دیکھیں اور ایک خادم کے ساتھ معاملے کو دیکھیں, اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارا بھی معاملہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ بھی پڑتا ہے, اولاد کے ساتھ بھی پڑتا ہے, طلبہ کے ساتھ بھی پڑتا ہے, سبارڈینیٹس کے ساتھ بھی پڑتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اس میں ہمیں, اگر ہم یہ سیرت کو پڑھیں تو ہم کتنا ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا اونچا معیار ہمارے سامنے آ جائے گا, اور ہم اس سب کے باوجود, چونکہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ ہمیں اپنے اخلاق میں ان تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ سیرت پڑھ کر, وہ ایک
آئینہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا مجھے تو سچائی کے اندر بھی اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے تو تواضع کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے تو ایثار کے اعتبار سے اس چیز کی ضرورت ہے، امانت کے اعتبار سے اس چیز کی ضرورت ہے. تو جب انسان کو اپنی ضروریات کا احساس ہو جاتا ہے وہیں سے اس کی اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات انسان کو یعنی ان سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے ایک اس کو غلط فہمی ہے، ایک خوش فہمی لاحق رہتی ہے کہ میں تو ان چیزوں میں ٹھیک ہوں، دوسروں سے بہت بہتر ہوں. کیونکہ نفس انسانی کی بناوٹ ایسی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نہیں دکھاتا، دوسروں کے دکھاتا ہے. اپنے عیوب سے ہمیشہ انسان کی آنکھیں بند رہتی ہیں، دوسروں میں انسان کو بہت سارے عیب نظر آتے ہیں. لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ انسان کی اس دیکھنے کی اس حس کو درست کر دیتا ہے. پھر انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو خوبیاں نظر آتی ہیں. آپ ٹٹولیں تو آپ کو برے سے برے آدمی میں اچھی خوبیاں نظر آئیں گی، اور آپ اس کو اسی خوبی کے اعتبار سے اگر آپ لیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بالآخر آہستہ آہستہ اپنی خامیوں سے نکل جاتا ہے. اور اپنی خامیوں پر جب انسان کی نگاہ رہتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان کو ضرور اللہ تعالیٰ اس میں ان خامیوں سے ایک ایک کر کے اس کو پاک کرتا رہتا ہے. اسی عمل کو تزکیہ کہا گیا جو حضرات صحابہ کی زندگی کا ایک اہم ترین کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے کام تھا وہ یزکیہم کہ آپ نے ان کا تزکیہ کیا، ان چیزوں سے نکالا ان کو. یہ شہرت کی خواہش سے، مال کی ناجائز خواہش سے، میں نے لفظ ناجائز ساتھ کہا ہے کہ جائز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس میں بعض اچھی نیتیں بھی ہیں، صحابہ کی بڑی بڑی تجارتیں بھی ہیں، امت کی سطح پر ضروریات بھی ہیں، لیکن اس کی ایک ناجائز خواہش جس میں صرف انسان تعیشات اور عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا ہے، اس سے اس کا باہر نکلنا اور اپنی بہت ہی ذاتی قسم کی زمین ذات کے گنبد میں اپنی زندگی گزار لینا، اپنے مفادات کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام نہ کرنا، ان چیزوں سے جو نکلنا، خاص طور پر جب انسان رسمی تعلیم کو پورا کر لے. ہمارے ہاں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں تم پڑھ لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. اب جو پڑھ چکے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے جن کی مزید تعلیم باقی نہیں؟ بلکہ ہم بہت سارے بھی اس میں ہیں جو ہمارے آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، کئی ٹیوشنز آپ بھی پڑھاتے ہوں گے، کوئی 9th ہمارے جو لوگ ڈگری کر رہے ہوتے ہیں گریجویشن کے ساتھ ہی، کوئی 9th 10th کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں استاد ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس بات کی جو ضرورت ہمیں اپنے اندر محسوس ہونی چاہیے، وہ اس کا جو ہمیں سرا ملے گا اصلاح کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تفصیلات کو ایسے کسی استاد سے آپ پڑھیں جو صرف آپ کو لیکچر دینے پر اکتفا نہ کرے بلکہ وہ ان کا درد دل بھی ہو، خود ان کی ذات کے اندر وہ دعوت ضرور موجود ہو کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. بات ساری جیسے میں نے کہا کہ عمل کی ہے کہ اس پر عمل کی طرف ہمارے قدم کیسے بڑھے. یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جاتی، پہلے مرحلے میں سے میں نے کہا کہ یہ اس سے دوسرے مرحلے میں یہی چیز آپ کی وہ طاقت بنتی ہے جس سے دنیا کے اندر آپ عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آج امت مسلمہ کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، فلسطین میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ پتہ نہیں اس کی تفصیلات سے کتنے واقف ہیں یا نہیں، اور ان ذرائع تک بھی آپ کی رسائی ہے یا نہیں کہ جو وہاں سے بالکل اپڈیٹس جو آ رہی ہوتی ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا پچھلے 1 مہینے سے کہ جس کے اندر روزانہ یعنی صرف بچوں کی، چھوٹے بچوں اور خواتین کی جو اموات ہیں وہ 8000 سے تجاوز کر چکی ہیں. اور جو منظر ہیں وہ آپ وہ ویڈیوز خاص طور پہ الجزیرہ اس کو بہت زیادہ لائیو دکھا رہا ہے، وہاں سے بہت ساری چیزوں کو آپ ان مناظر کو، ان تڑپتے ہوئے بچوں کو اور ہسپتال کے فرش میں جیسے پڑے ہیں اور خواتین بیچاری جس طرح بھاگ رہی ہیں، اس صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک طرف آپ کی دل گرفتگی، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان رہتے ہیں جن کی 70 لاکھ کے لگ بھگ ان کی ریگولر آرمی ہے ان ملکوں کی. ان کے پاس دنیا کے اسلحے ہیں، ان کے پاس پیٹرول ہے، ان کے پاس دنیا کی ایک اچھی خاصی مادی چیزیں. کیسی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا اس دنیا میں کہ جب اغیار کفار تمہاری طرف ایک دوسرے کو مدعو کریں گے، تمہیں مارنے کے لیے دعوت دیں گے کہ آؤ سارے ان کو مارے. ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان بچھا کے کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے حدیث شریف میں، جیسے کھانا دسترخوان بچھ کے آؤ، جس لوگ کہتے ہیں بھی کھانا کھائیں، ایسے یہ سارے لوگ تمہاری طرف لوگوں کو بلائیں گے کہ آؤ مارے ان کو مل کر. آپ نے دیکھا، یعنی آپ سوچیں اسرائیل کی معیشت آپ کے سامنے ہے. میں نے اپنی شعور کی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ برٹش پرائم منسٹر ایک کارگو پلین کے اندر اسرائیل گئے ہیں اسلحے کے ساتھ. آپ نے دیکھی تصویریں آ گئی ساری ان کی، یعنی وہ کارگو پلین میں گئے کہ جی ہم ایسے خالی ہاتھ نہیں آئے آپ کے پاس. یہ بھی ایک مطلب اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا سا مسئلہ تو نہیں چاہیے جو ایک جہاز میں آتا ہے. یہ ایک اپنی اظہار یکجہتی کا طریقہ تھا کہ ہم اسلحہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس کہ ماریں ان کو آپ اور زیادہ غزہ کے لوگوں کو. اور آپ نے وہ امریکن وہ جو کینڈیڈیٹ بھی ہیں ریپبلکنز کی خاتون، اس
اس نے اس کا وہ ویڈیو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کہتے ہیں میں نے نیتنیاہو سے کہا کہ فنش دم، بالکل ختم کریں ان کو، کوئی اور علاج نہیں ہے، ختم کریں ان کو، مکمل غزہ کو انسانوں سے ختم کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے کہا اس طرح تمہارے اوپر اب یہ یو کے لوگ ہیں، یہ یو ایس اے کے لوگ ہیں، کہیں اور کہ یہ ایک دو جا رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ مارنے میں اگر کوئی کمی ہے تو اسلحہ ہم سے لیں، اور اگر اقوام متحدہ میں کوئی آپ کے خلاف آئے گا تو ہم ویٹو کر دیں گے، ہم اس بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ اور آپ نے فتح صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ ایسا کیسا ہوگا؟ کہا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اتنے تھوڑے لوگ ہوں گے کہ لوگ اس طرح مسلط ہو جائیں گے ہمارے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، ایسے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، لیکن ہو گیا ایسے جیسے کہ سمندر کا جھاگ دیکھنے کے اندر بہت چیزیں زیادہ، ہاتھ لگائے تو کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو کہا کہ صحابہ کا رسول اللہ پھر جب تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے تو ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے۔ پہلے فرمایا کہ ایک تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہن ہوگا تمہارا۔ تو صحابہ کے رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ وہن ہے، اور یہ وہن تمہارے زوال کی وجہ ہوگی، اس کی وجہ سے تم مار ایک کے بعد ایک مار کھائے گا۔ تو آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش تو فلسطینیوں پر ہے، تو آپ اور اس سے پہلے کہیں پر آئی تو ہم نے کہا ان پر ہے، کسی اور پر آئی ہم نے کہا ان پر ہے۔ ایک امت بن کر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک جسد کی طرح ہو، جس کا ایک حصہ اگر دکھتا ہے تو پورا جسم دکھتا ہے اور پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایک کے بعد ایک کی شامت آتی ہے، ایک کے بعد ایک کی شامت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقیوں کی حفاظت فرمائے آزمائشوں سے، لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ اگر مسلمانوں پر آزمائش آئی اور جن مسلمانوں نے اس کے اوپر بے حسی کا مظاہرہ کیا، سنگدلی کا مظاہرہ کیا، تو ان سے زیادہ سخت آزمائش اللہ نے ان پر ڈالی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ اس سے زیادہ سخت پھر ان پر آئی۔ اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان پر یہ آئی تھی جس نے ہمارے معمولات زندگی پر کوئی اثر ہی نہیں ڈالا، جس نے ہماری رواں دواں زندگی کو متاثر ہی نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ آزمائش۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جس تناظر کی بات ہو رہی ہے، اسی سے دوری کی وجہ سے آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے امت ہونے کا مظاہرہ نہیں کر سکی، امت اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکی، اس لیے وہ چند لاکھ لوگ، ان کی تعداد پورے غزہ میں انسانوں کی تعداد جو ہے وہ 25 لاکھ سے کم ہے، کوئی 22 لاکھ کہتا ہے، 23 لاکھ کہتا ہے، 24 لاکھ کہتا ہے، 23-24 لاکھ لوگوں کے لیے امن کی اور ان کے لیے ان کے استحقاق کی اور جس چیز کی وہ مانگ ہے ان کی کہ ان کی سرزمین کے اوپر غصبانہ قبضہ نہ کیا جائے اور بیت المقدس پر قبضہ نہ کیا جائے، اس کے لیے امت آواز بھی بلند نہیں کر سکی جیسے کرنی چاہیے۔ کوئی آواز آپ کو نظر نہیں آتی بین الاقوامی دنیا میں، اور کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس سے دنیا کہے کہ بھئی ہاں ان کے کوئی والی وارث بھی ہیں، کوئی ان کے بارے میں کہنے والے بھی ہیں، کوئی ان کے بارے میں چیخنے والے بھی ہیں۔ تو یہ اجتماعی دنیا میں انفرادی زوال کی بھی شکلیں آپ دیکھ لیں اور اجتماعی زوال کی بھی آپ شکلیں دیکھ لیں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے۔ اس کو جب بھی آپ ٹھیک کرنے کی نیت کریں گے اور اپنے مقدور کے مطابق انسان جس چیز کا مکلف ہوتا ہے، تو آپ یاد رکھیں جو پہلی چیز آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے جس سے آپ کو رہنمائی ملے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، وہ ہے ہی اس کام کے لیے کہ برے سے برے حالات میں پوچھیں رہنمائی کیا ملتی ہے، برے سے برے حالات میں دیکھیں کہ ہمیں آپ کی طرف سے ہدایات کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں ساری صورتحال کے اندر۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم ایک دانشگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم افراد کیسے بنائیں گے۔ میں یہ اساتذہ سے عرض کروں اور آپ طلبہ کو خاص طور پر اس میں ان کی موجودگی میں کہ استاد ایک بڑا مہربان رشتہ ہے، اور کسی نے کہا کتنی اچھی بات کہ میرے والد مجھے عدم سے وجود میں یعنی آسمانوں سے زمین پر لانے کا باعث بنے، اور میرے استاد میری روح کو پھر سے بلندیوں پر لے جانے کا باعث بنے۔ انسان عام طور پہ جب پڑھتا نہیں ہے، جاہل ہوتا ہے تو زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اونچا ہو جاتا ہے، اونچائیاں آ جاتی ہیں۔ تو استاد ایک بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کا اسی لیے بڑا تقدس ہے، اس لیے اس کے بڑے حقوق ہیں، اس کے بارے میں بہت ہدایات دی گئی ہیں۔ تو یہ اساتذہ کا سب سے بڑا غم جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ کیسے ویسے لوگ بن جائیں جیسے ان کو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دو طرفہ ایک
رشتہ ہے. طالب علم کے لیے، طلبہ کے لیے، طلبہ و طالبات دونوں کے اندر یہ کیفیت ہونا ضروری ہے کہ وہ اساتذہ جب ان کی خیر خواہی کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو وہ قبول کریں. اگر دوسری طرف سے قبولیت نہ ہو تو وہ خیر خواہی کی چیزیں ایک طرف سے چل کر واپس آ جاتی ہیں اور اس میں اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے خیر خواہی ہو، ایثار بھی ہو اور ایک ان کے لیے ایک دل کی کیفیت، ایک دل گرفتگی بھی ہو ان کے مستقبل کے لیے، ان کو بنانے سنوارنے کے لیے، اور دوسری طرف سے اس کی ایکسیپٹنس ہو، اس کی قبولیت ہو کہ ہاں واقعی ہم جو یہاں پر ہیں اس ماحول کے اندر ہمیں اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کا، ہدایات کا، وہ ہمیں جو بات بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے تجارب آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خود جو ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، جو چیزیں بہت سخت حالات میں سیکھی ہوتی ہیں، وہ آج آپ کو ایک کمفرٹیبل ماحول میں سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ رشتہ درسگاہوں کے اندر جب قائم ہوتا ہے تو ترقی چلتی ہے. اس میں کسی طرف سے بھی جب کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے. ماحول کو بھی نقصان ہوتا ہے، طلبہ کو بھی ہوتا ہے، اساتذہ کو بھی ہوتا ہے. اس لیے میں یہ طلبہ سے خاص طور پر اس کی گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایسی فضا یہاں پر قائم کریں جس میں آپ کے بڑے آپ سے خیر خواہی کی بات کر سکیں، آپ کو بتا سکیں، اور وہ اگر ان کا وہ آپ کو ذرا سخت لہجے میں بھی بتائیں تو بھی اس کو قبول کرنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے، اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مجھے اس کے اندر فائدہ ہے. اور اساتذہ کرام وہ یہ منصب پڑھانے کا بہت سے اساتذہ ہے بہت اپنے شوق سے اس کو قبول کرتے ہیں. میں بہت سے ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں اور بہت سے کام کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کما بھی سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے شوق سے اس کام کو کرتے ہیں. ہم جو کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد تھے جو انگلش پڑھاتے تھے، تو انہوں نے یہ بات بہت کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عام طور پر انگلش لٹریچر وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہوں نے FSC میں جب ان کا میڈیکل میں، یا اس زمانے میں ہمارے زمانے میں میڈیکل انجینئرنگ بہت زیادہ لوگ اس کو آئیڈلائز کرتے تھے، اب تو اور فیلڈز آ گئیں بہت ساری. تو کہتے ہیں جو میڈیکل میں نہیں جا سکے، انجینئرنگ میں نہیں جا سکے، پھر وہ انگلش رکھ لیتے ہیں، تو پھر انگلش آ جاتے ہیں. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں، میں بڑے شوق سے انگلش کی طرف آیا ہوں، میں نے FSC میں اتنے نمبر لیے تھے کہ میرا کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا، لیکن میں نے پھر بھی انگلش لٹریچر پڑھا شوق سے اور پڑھا رہا ہوں شوق سے، اور واقعی بڑے غیر معمولی شوق سے وہ پڑھاتے تھے. تو ایسے اساتذہ ہوتے ہیں ہمارے درسوں میں جو اس پروفیشن کو ایک نوبل پروفیشن سمجھ کر، ایک باقاعدہ ایک مقدس فریضہ سمجھ کر آتے ہیں، اور وہ طلبہ کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ان طلبہ کو ہم سے فائدہ ہو. لیکن یہ اس وقت فائدہ ہوگا کہ جب طلبہ کی طرف سے بھی، طالبات کی طرف سے بھی اس بات کو سمجھا جائے گا کہ ہمارے خیر خواہ اساتذہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. جیسے یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج کی تقریب ہے، یہ آپ کی خیر خواہی منعقد کی گئی ہے بنیادی طور پر کہ آپ کو سیرت پر بات سننے کا موقع ملے، آپ کو اس رستے کی طرف جانے کا. آپ کے سارے اساتذہ آج اپنی کلاسیں بند کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بھی سارے یہاں بیٹھے. تو اس قسم کی جو چیزیں، اس فضا کو، اس ماحول کو یہاں پر بنائیں جو ہر ادارے کی ضرورت ہے. میں جس تعلیمی ادارے میں جاتا ہوں طلبہ کو نصیحت ضرور کرتا ہوں. اور دوسری چیز جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کی وہ یہ کہ اس سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ساری گفتگو ہوئی، اس میں آپ خاص طور پہ یونیورسٹی آف فریدپور سے ماشاءاللہ یہاں بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے مفتی احسان عظیم صاحب اور بہت سارے اساتذہ اس میں شریک ہیں. یہاں الحمدللہ جو سرکلز کی ترتیب یہاں چل رہی ہے پہلے سے بھی، اور ابھی کچھ نئے سرکلز ان حضرات نے اناؤنس کیے ہیں، اور قریب جو کوئی یونیورسٹی قریب پڑتی ہے وہ یہاں پر، ورنہ مجھے انہوں نے لکھ کر بتایا کہ ہری پور میں بھی، ابٹ آباد میں بھی، واکنڈ میں بھی، اور ادھر آس پاس کے علاقوں میں ہر جگہ اس کا الحمدللہ بندوبست ہے. انہوں نے کچھ رجسٹریشن کے ٹیسٹ بھی لگائے ہوئے ہیں جہاں بتا رہے ہیں آپ کو معلومات. تو اس سیرت کو پڑھنے کا آپ لوگ آغاز کر دیں، چاہے اساتذہ ہیں یا طلبہ، تمام حضرات سے میں عرض کروں گا کہ آپ اس کا، اور اس نقطہ نظر سے جو چیزیں میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی کہ ان مسائل کو حل کرنے کی نیت سے کہ اس طرف ہم نے پیش قدمی کرنی ہے، اپنے معاشرے میں ان روایات کو اور ان اقدار کو زندہ کرنا، ان چیزوں کو لے کر آنا ہے، اپنے معاشرے میں اس قسم کا اتحاد اور ایک یکجہتی اور یگانگت کا ماحول پیدا کرنا ہے، اپنی نئی نسلوں کو ان چیزوں سے روشناس اور آگاہ کرنا ہے. اس نیت سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو غیر معمولی تبدیلیاں، میں اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں پڑھنے والوں کے اندر. اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں آج کی تقریب اس کے وقت کا تحمل نہیں ہوگا اس کا، ورنہ وہ لوگ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوا اس کے پڑھنے سے، اور ان کو اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے، کتنا ان کے اوپر اس کا فرق پڑا اس چیز کا. اور میں نے اساتذہ سے بھی عرض کیا کہ اس تعلیم کو جب آپ سیرت پڑھ لیں تو اپنے مضمون کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کریں، اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ، اور اپنے، چاہے آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، چاہے آپ فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کی کلاس میں یہ سیرت طیبہ آپ ایک عنوان کسی نہ کسی درجے میں آپ کی
تعلیم کا اور آپ کی تربیت کا ایسے حصہ ہو کہ طلبہ کو یہ فائدہ ضرور آپ سے پہنچے. اس سے انشاءاللہ جو ہم لوگ اسلام کی جس جامعیت کی بات کرتے ہیں, ہم جو اسلام کی جو کہتے ہیں وہ تمام شعبہ زندگی کے لیے اس کی تعلیمات محیط ہیں, یہ اسی وقت سامنے آئے گا کہ جب تمام اساتذہ اس کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے طلبہ کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ انشاءاللہ سارے اس کا ارادہ اور اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ جل شان و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر. إلى الله